السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 115 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. رواه الترمذی، رواه مسند احمد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی. بہت غور سے سنیے گا اس حدیث کو. ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جیسے آپ بولے میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ آپ کا ہمارا زبانی دعویٰ ہے. آزمایا جائے گا کہ آپ اللہ کی بات کتنی مانتے ہیں. جتنی آپ اللہ کی بات مانتے ہیں اتنا آپ اللہ سے محبت کے دعوے میں پکے ہیں. آپ بولتے ہیں میں رسول کا عاشق ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے. انجانے میں آپ کر رہے ہیں. ایک آدمی نے بتایا کہ یہ طریقہ رسول کے طریقے کے خلاف ہے. اس وقت آپ کا کیا ریئیکشن ہے، وہی آپ کی محبت کا پیمانہ ہے. ابھی میں گاؤں میں تھا، مستقل تقریر کر رہا تھا، تو 4-5 لڑکے، تو ایک لڑکا اس میں ایسا تھا کہ جو بال آج کل جو اسٹائل چلا ہوا ہے کہ بیچ میں بال ہے اور چاروں طرف بال نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ تم کو رسول سے محبت ہے؟ اس نے کہا ہاں. ہم نے کہا اسلام سے محبت ہے؟ کہا ہاں. ہم نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بال کو منع کیا ہے وہ یہی ہے. اب وہ نوجوان لڑکا وہ وہاں سے اٹھا اور گیا اور فوراً پورا بال مڈا کے آ گیا. اس نے کہا اگر ہمارے رسول کو نہیں پسند ہے تو ہم کو رکھنے کا ہمیں کوئی ایسا فیشن نہیں اختیار کرنا ہے. ایسے ہی ایک لڑکا، کیونکہ روز ہماری وہاں میٹنگیں ہوتی بیٹھتے ہیں، ایک نوجوان لڑکا لال رنگ کی ٹی شرٹ پہن کر بیٹھا ہوا تھا، فل لال. مردوں کے لیے جو کپڑا منع ہے جس کلر کا، اس میں سے ایک زعفرانی ہے اور ایک لال ہے. تو میں نے کہا کہ تم مسلمان ہو؟ اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا کہ رسول اکرم، انہوں نے کہا میں ان کا عاشق ہوں. میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لال کپڑا پسند نہیں ہے. اسی محفل میں سب بیٹھے ہوئے تھے، سردی کا زمانہ ہے، اسی محفل میں اس نے ٹی شرٹ اتار دیا. میں نے کہا ابھی پہنے دو. انہوں نے کہا نہیں، میں 1 منٹ نہیں پہنوں گا. اور بنیان پہن کے پورا بیٹھا رہا، سردی رہی اپنی جگہ پر. یہ سب آزمائش کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ، کیونکہ اس نے انجانے میں پہنا ہے. جب اس کے سامنے حقیقت آ گئی تو اس کے ایمان کا امتحان ہو گیا. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہر چیز کی ایک حقیقت کو جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایمان کو جانچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا ایمان جانچا جائے گا. 2 باتیں کہی ہیں. ہر آدمی اس سے جانچ سکتا ہے کہ میں جن چیزوں پر ایمان لاتا ہوں میں کس جگہ پر کھڑا ہوں. آپ بولے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، رسول پر ایمان لاتا ہوں، کتاب پر، جو 6 چیزیں آپ بولتے رہے، لیکن ان 6 چیزوں کے ایمان کی جو کسوٹی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دیکھو، جو چیزیں تم کو مل گئی ہیں یہی تم کو ملنے والی تھی، اور جو چیزیں تم سے مس ہو گئی ہیں وہ تم سے مس ہونے والی تھی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہاں سے ہمارا معاملہ چلتا ہے. ایک آدمی ایک علاقے میں پلاٹ مہنگا ہو گیا. آپ کو بہت پہلے ایک آدمی نے کہا تھا کہ میں آپ کو 100 روپے اسکوائر فٹ دوں گا، آپ لے لیجئے. آپ نے نہیں لیا. اب آج اس کا ریٹ ہو گیا کتنا؟ 2500 روپے اسکوائر فٹ. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ یار اگر میں اس وقت 100 روپے لے لیتا نا تو آج کروڑ پتی بن جاتا. یہ ایمان کے خلاف ہے. آپ کی قسمت میں وہ پلاٹ تھا ہی نہیں.
آپ اس وقت 100 روپے بھی ہم ہاتھ پر جوڑتے تو بھی آپ نہ لیتے, کیونکہ آپ کی قسمت وہ نہیں تھا. ایک آدمی شادی, سب ایسے دیکھتے رہیے, ایک آدمی شادی ایک جگہ نہیں کیا, بہت اچھی لڑکی تھی, بعد میں دوسری لڑکی ایسی مل گئی کہ جو اس کو خوب ستا رہی. اب وہ بولتا ہے کہ یار وہ مولانا صاحب کی بات مان لیتے اور وہاں شادی کر لیتے تو پیسے بھی ملتے, مزے بھی آتے, اور عورت لڑکی بھی اچھی تھی. نہیں, آپ کی قسمت میں وہ لڑکی تھی نہیں. جو چوک گیا سمجھتے ہیں, جو ہمارے ہاتھ میں نہیں آیا وہ پہلے سے لکھا ہوا تو تمہارے ہاتھ میں نہیں. اچانک ایسا بائی چانس ناٹ ہیپن, اچانک ایسا نہیں ہو گیا ہے, یہ پلاننگ سے ہوا ہے. کس کی پلاننگ ہے؟ یہ پروردگار عالم کی پلاننگ ہے. یہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان کتنا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے, ان باتوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسے بھی چانسز ہیں کہ آپ کو ایک چیز نہیں ملی یا ایک چیز مل گئی, آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ایمان کے تقاضوں میں ہے کہ ہم کو یہ بات نہیں, اگر کہہ کے نہیں بولے, اگر ایسا ہو جاتا تو یہ ہو جاتا, کچھ نہیں ہوتا. یہ آبادی پڑھی جاتی ہے, پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے, کوئی بتانے والا نہیں اس کا معنی کیا ہے. یہ کوئی قرآن کریم نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. جو چیز بیان کرنا مقصد ہے, پڑھ رہے ہیں, اس زمانے سے پڑھ رہے, 50 سال سے پڑھ رہے ہیں. ایک بندہ گناہ کر رہا ہے, اللہ معاف کر دے اس کو, حالانکہ اس کے عقیدے کا معاملہ ہے, اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے یہ بات کہ مجھے یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے, تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے, آپ کی بتائی ہوئی تعلیم کے خلاف ہے. یہ اس حدیث کو اتنی تشریح کرنے کی ضرورت کہ آج ہم حدیث نمبر 113 پہ پہنچے ہیں, ہمارا درس نمبر بھی 115 چل رہا ہے. مجھے کیا ہے, یہی چیز جو تکلیف دی اسی وجہ سے اس حدیث, اس کو مجھے لے کر کے ایک ایک کی تشریح کرنی پڑی. لیکن آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں, عورتیں پڑھنے جاتی, ہمارے ہوتے عورت بیوی جاتی تھی پڑھنے, کیا کہتے ہیں جماعت کی عورتیں, انہوں نے ایک حدیث پوچھ لیا, انہوں نے کہا یہاں پوچھنا کا نہیں ہے, جو ہے سنتے رہو. ارے بھائی کوئی جنتر منتر ہے کہ آپ جنتر منتر یاد کر لیں گے تو جنتر منتر اپنے اثرات دکھلا دے گا. حبیب, اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے, آپ کو اللہ نے علم کم دیا ہے, تو کم سے کم کسی صاحب علم سے پوچھو. اچھا, نہ کمال انہوں نے بھی کیا جنہوں نے لکھا ہے, کتنے قابل آپ ہیں کہ اس حدیث کی تشریح کی ضرورت نہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر مقصد صرف تلاوت ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس حدیث کی تشریح کی ضرورت ہے تو کم سے کم 2-4 جملے تو تشریح کے لکھنا چاہیے کہ اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے. ایسی حدیثیں اکٹھا کی ہے ماشاءاللہ, جس کا کوئی جواب نہیں ہے, لیکن کوئی تشریح نہیں. کیوں؟ معلوم ہی نہیں کیا مقصد ہے. آپ کو اندھیرے میں رکھنا مقصد ہے, آپ کو صحیح شریعت سمجھانا مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے؟ اس کے بعد والے, چلو جنہوں نے کلیکٹ کیا, اس کے بعد والوں کی سب کی تشریح ہو رہی ہے. دیوبند میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے علماء ہمارے, ایک ایک کتاب کی ایک نہیں 5 تشریح ہو رہی, کوئی اس کی تشریح کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے. پڑھ رہے ہیں, اس سے کبھی چینجنگ نہیں آئے گی زندگی میں, پڑھتے رہو. یہ تو اللہ کا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ ثواب دے دیتا. چینجنگ وہ بھی نہیں لا رہا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں معلوم ہی نہیں تم پڑھا کیا ہے. نہیں چینجنگ آئے گی. پڑھتے رہو, زندگی میں پڑھتے رہو. بڑے بڑے حفاظ ہیں ماشاءاللہ, پورا یاد ہے. کیریکٹر اٹھا کر دیکھیں گے, اخلاق دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں. لیز کا دھندا کرتے ہیں, سود کا دھندا کرتے ہیں, سب کرتے ہیں. وہ آدمی کرتا ہے جس کے سینے میں قرآن کریم موجود ہے, جو سب حرام لکھا ہوا ہے. کیوں؟ اسے معلوم ہی نہیں کہ جو ہم نے ہمارے سینے میں اس نے کہا کیا گیا ہے. یہ ہماری ٹریجڈی ہے, ایک بہت بڑا سانحہ ہے یہ, کہ ہم کو ایک ایسے دھرے پر ڈال دیا گیا ہے کہ ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے کہ ہمارا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے. ہم کہاں سے ریموٹ ہو رہے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہے. لہذا کوئی بات جب دین کی آئے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہماری صفت قرآن نے کیا بیان کی ہے کہ اندھے بہرے ہو کر کے پھاٹ نہیں پڑتے ہیں. ہم جو کہا ہاں حضرت, ارے ہاں حضرت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے دماغ دیا ہے, گوبر بھرا ہوا ہے کیا؟ کس نے دماغ دیا گیا ہے؟ اپنے ذاتی مسائل میں تو آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, بڑے جینیس ہیں, بڑی عقلیں لگاتے ہیں. ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے میں بیٹھ کر کے بحث کرتے ہیں, مولانا پاگل سمجھ رکھا ہے. جب دین کا معاملہ ہوتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے.
تو اگر انجانے میں یہ باتیں ہوئی ہیں تو توبہ کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. ہمارے رب کا پلان ہے. اور آپ کے ایمان کی پہچان یہ ہے کہ آپ کتنے ایمان والے ہیں اس حدیث سے معلوم ہو جائے گا. ایسی جو بھی حدیثیں آئیں گی اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو فلاں چیز مل جاتی ہے, ایسا نہیں ہوتا تو ہم بچ جاتے, اگر ہم آج سفر نہ کرتے تو پھر ہمارا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا. تم سفر نہیں کرتے تو فرشتہ تم کو لے جا کر کے بٹھالتا گاڑی میں سفر کرواتا. تمہاری قسمت میں لکھا تھا آج ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے, مجھے سند نہیں معلوم ہے اس کی, کہ ابراہیم علیہ السلام ابراہیم نے سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک ساتھ ملک الموت آ گئے. ملک الموت آئے تو ایک صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, بہت غور سے وہ ان کو دیکھنے لگے. خیر وہ چلے گئے. تو سلیمان علیہ السلام سے ان کے وہ جو بیٹھے ہوئے صاحب تھے, دوست رہے ہوں گے, جو بھی رہے ہوں گے, صاحب ہی رہے ہوں گے, انہوں نے کہا کہ یہ کون صاحب تھے؟ کہا یہ امراض تھے, ملک الموت تھے. کہا ہم کو یار بہت غور سے دیکھ رہے تھے, ایسا کبھی میرا نمبر آیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم. کہا آپ کے قبضے میں ہوا ہے, آپ حکم دے دیجئے کہ مجھے ہوا اٹھا کر کے بہت دور پھینک دے. وہ ہوا, وہ حکم دیا, وہ اللہ کا, ان کو اللہ نے عطا کیا تھا, وہ ایک الگ ٹاپک, ان کو وہاں پہنچا دیا. تھوڑی دیر بعد پھر آ گئے ہم ملک الموت صاحب. انہوں نے کہا حضرت وہ بندہ کدھر گیا؟ کہا وہ بندے کو تو میں نے, وہ میرا دوست تھا, اس میں نے ہوا کو حکم دیا تھا. کہا یہی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ بولا اس کی جان وہاں نکالنے کا ہے, وہ یہاں بیٹھا ہے, اب صحیح جگہ پہنچ گیا, اب یہ صحیح جگہ پہنچا. تو آپ اور ہم بچ نہیں سکتے ہیں. جو ہماری قسمت پہ لکھا ہے وہ ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ اگر کتنے لوگ ہیں, آپ سے بات کر دیں جو پلاٹ والے لوگ ہیں, ان سے کتنے لوگ, میں خود, میں جب بہت پیسہ کماتا تھا, میں نے بڑے پیسے کمائے, اللہ نے بڑا پیسہ دیا, میں نے ہوبی میں ایک پلاٹ نہیں خریدا. آج اب میں بیٹھ کے سوچوں کہ یار میرے پاس ہاتھ میں اتنا پیسہ تھا, اس وقت میں یہ لے لیتا تو یہ تو دو ہی ہزار کا مل رہا تھا. یہ سب تمہارے ایمان کے خلاف ہے, سب تمہارا ہمارے ایمان کے خلاف ہے. یہ جو آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پڑھتے نہیں. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تیری ذات پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ آپ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ صحیح ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. جو ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی غلطی نہیں ہے. جو ہوگا اس میں بھی کوئی غلطی نہیں, کیونکہ وہ رب ہے. اب یہ بندہ تسبیح پر غور سے سنیے گا, آپ کی تسبیح آپ کے اوپر اثر کیوں نہیں کر رہی؟ حدیث میں کیا آتا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ ایک بندہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو زمین آسمان کے برابر کیا لکھی جاتی ہے؟ نیکی لکھی جاتی ہے. ایک مرتبہ بھی ہمارا سبحان اللہ قبول ہو جائے تو کافی ہے آپ کے لیے. ہو کیوں نہیں رہا ہے؟ آپ روز 100 تسبیح پڑھیں, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. سبحان اللہ پڑھ پڑھ کے ہم بوڑھے ہو گئے یار, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اللہ تیری ذات پاک ہے. اس کے بعد جب آپ تنہائی میں بیٹھے, میں اپنی بتا رہا ہوں, میرے ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں, بڑی بہنیں ہیں, کوئی صاحب سی اے ہیں, کوئی صاحب ڈاکٹر ہیں, کوئی صاحب انجینئر صاحب ہیں, خوب, کوئی صاحب امریکہ میں ہیں, کوئی صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, سب کما رہے ہیں. میں ایک اس میں سے کیا بنا ہوں؟ میں مولوی بن گیا. اب میں بیٹھ کر سوچوں کہ اگر میں بھی سی اے بنتا تو خوب پیسے کماتا. میرے لیے اللہ نے یہی مناسب رکھا تھا, تو مولوی بن. جیسے ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ میں بھی سی اے ہوتا, میں بھی ڈاکٹر ہوتا, میں بھی انجینئر ہوتا, خوب پیسے کماتا, میں نے اگر اس کے پہلے 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا ہے تو سب آپ نے اپنے سبحان اللہ کو ڈیلیٹ کر دیا, ختم کر دیا, کچھ نہیں بچا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا سبحان اللہ ہماری زندگی میں کوئی اثرات نہیں دکھلا رہا ہے. یہ ایمان کی قسم. ایسے 1-2 لوگ نہیں ہیں, لاکھوں لوگ ہیں بھائی, ان کی غلطی بھی نہیں. میں یہ بھی بتاتا ہوں, یہ سب ذمہ داری ہماری تھی. یہ اللہ نے مسلمانوں کو 52 جمعہ کیوں دیا تھا؟ ان جمعہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں. تو جمعہ سے وہ باتیں کرتے ہو جس کا دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے, جس کا بندے سے تعلق ہی نہیں ہے. بے تکی باتیں ہو رہی ہیں. 90% لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا کوئی ہماری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے. ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو. کرنٹ ٹاپک پر بات کرتے تھے, مسائل پر بات کرتے تھے, اتنا بات کرتے تھے. یہ جملہ کہہ رہا ہوں, جا کر تحقیق کر لینا کسی بڑے مولوی سے.
مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسلمانوں کی تبلیغ کے لیے کوئی سفر نہیں کیا. معلوم آپ کو؟ کوئی سفر مدینہ آنے کے بعد حضور نے نہیں کیا ہے. کیا کرتے تھے؟ 52 جمعہ میں اصلاح کر دیتے تھے سال کے, اور روزانہ فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے, مصلی پہ بیٹھ جاتے تھے. ابھی میں ایک تقریر کرنے والا ہوں کہ نبی اپنا پورا دن کیسے گزارتے تھے. اس میں صبح, ابھی جو حدیث تحقیق کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صبح بیٹھتے تھے اور لوگوں کے مسائل, لوگوں کی باتیں کرنا, کیا تم کو ڈاؤٹ ہے, کیا آج پرابلم, حتیٰ کہ یہ بھی پوچھتے تھے رات میں کوئی خواب دیکھا ہے آپ نے. اگر وہ خواب سے آپ پریشان ہیں, کیونکہ آدمی خواب دیکھتا ہے, کبھی بہت خوش ہوتا ہے, کبھی بہت پریشان ہوتا ہے, اللہ کے رسول وہ پریشانیوں کو بھی دور کرتے تھے. آپ نے مسلمانوں کی تبلیغ کا جو ذریعہ اختیار کیا, روزانہ درس ہو, مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں. مسجدیں صرف سجدہ کرنے کے لیے تھوڑے ہیں, مسجدیں اس کام کے لیے ہیں. وہ آپ نے کام سب ہٹا دیا اٹھا کر کے. حدیثیں پڑھ رہے ہیں, مطلب ہی نہیں سمجھ رہے ہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے. تو کون سی چیز چینج کرے گی؟ انجیکشن تو آتا نہیں کوئی کہ ہائی ایم جی کا انجیکشن لگا دیں گے اور آپ فٹ سے دیندار ہو جائیں گے. ایسا کوئی انجیکشن اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے. انجیکشن ہے قرآن, انجیکشن ہے حدیث. اس کو پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے تو آپ کی ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. آپ خود محسوس کریں کہ میں روزہ بھی کر رکھتا ہوں, نماز بھی کرتا ہوں, حج بھی کر کے آیا ہوں, لیکن کرپشن بھی اپنی جگہ کر رہا ہوں. ہر آدمی اپنا دیکھ لے. ہر آدمی جو زبان سے آپ بول رہے ہیں وہ دل میں ہے ہی نہیں. دل میں ایک بات ہے, زبان میں ایک بات ہے. اللہ کے رسول کو بھیجا گیا تھا 4 کام کرنے کے لیے, اس میں سے ایک کیا تھا کہ تزکیہ نفس کر دے. کیا تزکیہ نفس کا مطلب ہے؟ ایک کر دے. زبان اور دل آپ نے ایک کر دیا. تمام صحابہ, ان کے اندر کوئی راجنیت نہیں تھی. بول ایک رہے ہیں, اندر ایک ہے, باہر ایک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کام کرنے کا. 4 باتوں کا ذکر اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے تھے, پاک کرتے تھے. ہمارا دل ایک بولتا ہے, زبان ایک بولتی ہے. ابھی میں کہہ دوں, آپ بولے مولانا صاحب آپ کی دعوت ہے, میں بولے یار میری بیوی بھی آئے گی, تو آپ ارے تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور یہاں سے نکل کر کیا یار ان کو بولے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی لے کر آ رہے. دیکھو کیسا دوغلا آدمی ہے. ہمارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ کے رسول آج آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیے. حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ بھی میرے ساتھ آئیں گی. حضور نے ساتھ ہی کہتا ہے ایک آدمی کا کھانا میرے پاس ہے. کون ہے؟ سید الانبیاء ہے. اگر انہوں نے کہا تو میری بیوی آئے, ہم کیا کرتے؟ ارے تو ہمارے بڑی قسمت کھل گئی ہماری. اور اندر سے جھٹے, بیوی وہاں الگ گالی دے گی اور یہ الگ جھٹا نمبر 1 ہے. اس کو اندر سے خوشی نہیں ہوئی ہے. وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کھانا ایک آدمی ہے. آپ ان کی صفائی دیکھیے دل کی. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر عائشہ نہیں آئیں گی نا تو میں نہیں آ پاؤں گا. خود اس وقت وہ کیا بولتا؟ اللہ رسول ٹھیک ہے آپ نہ آئیے. اس کو کہتے ہیں اسلام. یہ ہے وہ دل کی صفائی جو حبیب مصطفیٰ نے ایک آدمی کی نہیں کیا تھا, پوری کمیونٹی کو, پوری قوم کو ایسے کر دیا تھا. تب وہ جہاں جاتے تھے وہاں آپ تب وہ جنگل کے جانوروں کو راستہ دیتے تھے. تب ان کی وہ کیفیت پیدا ہوئی تھی. یہ ایسے تمہارے ہمارے کیریکٹر سے کبھی تمہارا گھر والا تم کو راستہ دے دے گا, جنگل کے جانور تو درکنار ہیں. لہذا دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین اندھے بہرے لنگڑوں کا یہ دین نہیں ہے. یہ سمجھداروں کا دین ہے. یہ منطقی دین ہے. یہ ترک دیتا ہے, یہ لاجک دیتا ہے, یہ فطرت بتاتا ہے. تب جا کر کے دیندار بنیں گے. ورنہ یہ ٹوپیاں اور داڑھیاں, بڑے بڑے ہمارے کرتے جو ہے نا, کنفیوز کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں حل کر سکتے. آپ کنفیوز ہوں گے ہمارے بہن مولانا بہت بڑے مولانا ہے. مولانا کچھ نہیں ہے. مولانا نمبر 1 کے جاہل آدمی ہے. انہوں نے برباد کیا ہے. ہم نے نہ بولنے کا ہم نے عہد کر رکھا ہے, صحیح بات نہ بتانے کا ہم نے اپنے طور پر. کیوں؟ جیسے ہی اب جیسے باتیں جب جائیں گی, جیسے ہی تقریر جائے گی, گروپ چھوڑ دیں گے لوگ. معلوم ہے, 1-2 نہیں 50. کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے وہ بات ہم کو پہنچائی جائے جو ہمارے دل کو اچھی لگے. کڑوا کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے. کڑوا کسی کو نہیں پسند ہوتا. اسی لیے بچے سے لے کر کے بوڑھا تک ہومیوپیتھک گولی کھانے میں کبھی کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے. کیونکہ ہومیوپیتھک کی گولی, آپ ہومیوپیتھک کی گولی دے رہے, اس کو کھا رہا بیچارہ. لہذا دین کو ابھی بھی عمر ہے, ابھی بھی وقت ہے. ایک دن بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ صحیح بات سمجھنے کی کوشش کریں. کسی کا موت کا وقت متعین نہیں ہے, لیکن جس ذرے سے ہماری چال ہے نا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ہم اپنی بربادی
خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں. اس لیے قرآن مجید کہتا ہے یہ جتنی مصیبتیں تم کو آتی ہیں وما اصابک من مصیبت، جتنی مصیبت بھی تم کو آتی ہے یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. ساری مصیبت ہمارے اپنے ہاتھوں. کوئی اللہ کسی، آپ اپنے گھر والوں کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا پروگرام بناؤ کہ بیوی خوب پریشان ہو، بچہ خوب پریشان. کبھی آپ نے بنایا ایسا پلان؟ پروردگار عالم تو آپ کے پریشان ہونے کا پلان بنائے گا، اس کو کیا مزہ ملتا ہے کہ آپ پریشان ہو؟ ایک طرف بولے میں بڑا پیار کرتا ہوں، ماں سے زیادہ ممتا کرتا ہوں، دوسری طرف وہ تمہارے پریشانی کا سارے پلاننگ بنائے. ایسے خدا کی ہم عبادت نہیں کرتے، نہ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں. ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہزاروں ماؤں سے زیادہ ممتا کرتا ہے، ہمارے پرابلمز کو جو ہے وہ سالو کرتا ہے، پرابلم کھڑی نہیں کرتا ہے. لیکن یہ سب کھڑی پرابلم کیوں ہے؟ ہمارے اپنے کرتوت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد